We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کی خاموشیوں میں صحرا ایک عجیب سی پر اسرار روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند آسمان پر بالکل صاف تھا اور ستارے جیسے دور کہیں دم سادھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ریت کی سطح پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اسی ہوا کے بیچ ایک شخص مٹی کے چھوٹے سے حجرے کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے مگر زبان اللہ کے ذکر میں پوری یکسوئی کے ساتھ رواں تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی آواز دھیمی مگر دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی تھی۔ گھنٹوں سے وہ ذکر میں بیٹھا تھا اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کے دل پر ایک عجیب سا سکون طاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد روشنی پھیل رہی ہو، جیسے اللہ کی رحمت اس کے قریب آ رہی ہو۔ لیکن ایسے لمحوں میں اکثر ایک آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ انسان جب روحانی بلندی کی طرف بڑھتا ہے تبھی شیطان اسے گرانے کے لیے اپنا سب سے خطرناک وار کرتا ہے۔ ہوا میں ایک لمحے کو عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی سایہ ہوا کے ساتھ بہتا ہوا اس شخص کے قریب آ رہا ہو۔ وہ سایہ نظر نہیں آتا تھا مگر اس کا اثر محسوس ہوتا تھا، اور پھر اس شخص کے دل میں ایک دھیمی سی سرگوشی ابھری، اتنی دھیمی کہ اسے لگا شاید یہ اس کا اپنا خیال ہے۔ وسوسہ آیا ہے، کیا فائدہ اس ذکر کا، تم گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، تم کتنی دیر بھی ذکر کر لو، اللہ تم جیسے کو کیوں قبول کرے گا؟ تم پاک نہیں ہو، تمہاری نیت بھی کمزور ہے، تمہارے ذکر میں سچائی کہاں؟ یہ وسوسہ دل پر ایسے لگا جیسے کسی نے اندر تک خنجر اتار دیا ہو۔ اس کی زبان سست پڑ گئی، دعا اور ذکر کے درمیان ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ اس نے ذکر روک دیا اور آنکھوں میں مایوسی تیرنے لگی۔ اسے لگا شاید ساری رات بیکار بیٹھا رہا ہے، شاید اس کا ذکر اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہا، شاید وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کا دل پاک ہوتا ہے۔ شیطان نے وار کاری کیا تھا، اس نے دوسرا وسوسہ ڈالا، چھوڑ دو یہ سب، یہ ذکر نیک لوگوں کا کام ہے، تم جیسے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں، تمہاری توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تم سے اللہ ناراض ہے، تمہارا ذکر قبول نہیں ہوتا۔ یہ وسوسے دل کے اندر طوفان بن کر اٹھے۔ اسے لگا جیسے سینے پر بوجھ ہے، سانس رک رہی ہے، دل کا نور بجھ رہا ہے۔ شیطان کے ہر وار کے ساتھ اس کا حوصلہ کم ہو رہا تھا۔ کبھی زبان ہلتی تو دل ڈول جاتا، کبھی دل مضبوط ہوتا تو وسوسہ پھر سے حملہ کر دیتا۔ اسے لگا جیسے وہ خیر اور شر کے درمیان پھنس چکا ہو۔ اسی دوران دور سے قدموں کی آہٹ آئی، ریت پر ہلکے قدم جیسے صحرا کی خاموشی کا حصہ بن کر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک درویش وہاں پہنچا، چہرے پر نور، قدموں میں وقار، آنکھوں میں گہری حکمت۔ اس نے اس شخص کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس کے دل میں کوئی جنگ چل رہی ہے۔ وہ قریب آیا اور نرم لہجے میں پوچھا، بیٹے تم ذکر کر رہے تھے، پھر اچانک تمہاری کیفیت کیوں بدل گئی؟ دل پر کون سا بھاری بوجھ اتر آیا ہے؟ وہ شخص غمگین سا بولا، بابا جی میرے دل میں وسوسہ آیا ہے کہ میرا ذکر بے فائدہ ہے، شاید اللہ مجھے قبول نہیں کرتا، شاید میں خالص نہیں ہوں، شاید میرا ذکر رہنمائی نہیں صرف آواز ہے۔ درویش یہ سنتے ہی مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو دل کے اندر اتر کر خوف مٹا دے، جو انسان کو یاد دلا دے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ وہ بولا، بیٹے یہ وسوسہ تیرا نہیں، یہ شیطان کا وار ہے۔ یاد رکھ شیطان کبھی ان دلوں میں نہیں آتا جو مردہ ہوں، وہ صرف انہی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ جس دل کو وہ گرتا دیکھے اس پر حملہ نہیں کرتا، لیکن جو دل اٹھ کر اللہ کے قریب جانے لگے وہ دل اس کے سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔
وہ شخص حیران رہ گیا۔ درویش نے بات جاری رکھی، اگر تیرا ذکر ہے فائدہ ہوتا ہے، اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوتا، اگر تیرا دل مردہ ہوتا تو شیطان تیرے پاس نہ آتا۔ وہ مردہ دلوں کے ارد گرد نہیں گھومتا، وہ تو ان دلوں سے ڈرتا ہے جن میں ایمان کی چنگاری ہو۔ وسوسہ اس کی بے بسی کا ثبوت ہے، تیری کمزوری کا نہیں۔ پھر وہ ریت پر بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ کا ذکر آگ ہے، یہ دل کی گندگی کو جلا دیتا ہے۔ شیطان کو آگ سے ڈر لگتا ہے، وہ چاہتا ہے انسان ذکر چھوڑ دے۔ اس کے ہتھیار کمزور ہیں مگر اس کے طریقے نرم ہوتے ہیں۔ وہ پہلے دل میں شک ڈالتا ہے، پھر نیت میں خلل، پھر امید میں دراڑ، اور آخر میں ذکر چھڑوا دیتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ ان الفاظ نے اس شخص کے اندر اتنی گہری روشنی بھری کہ اس کے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں، سکون کے تھے، جیسے ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ رہا ہو۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا، ہاتھ مضبوطی سے رکھے، اور دوبارہ ذکر شروع کیا، لیکن اس مرتبہ اس کی زبان پر جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آیا، وہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا، سچا اور دل سے نکلا ہوا تھا۔ ذکر کی کیفیت بدل گئی تھی، اب ہر کلمہ اس کے دل میں نور بن کر اتر رہا تھا۔ شیطان کے سارے وسوسے پیچھے ہٹ رہے تھے، جیسے دل کے دروازے بند ہو رہے ہوں اور نور دل میں گھر کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد صحرا کی خاموشی بھی جیسے ذکر کے ساتھ ہم آواز ہو گئی۔ رات اور چاند دونوں جیسے اس روشنی کو دیکھ کر مزید روشن ہو گئے۔ اس کے آنسو گرتے گئے، ذکر بہتا گیا، اور دل کی ہر بند کھڑکی کھلتی گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، زبان کے ہلنے یا رکنے کو نہیں۔ اللہ کوشش کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، اور بندے کی تھکن کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ دیر تک پڑھتا رہا، یہاں تک کہ دل ہلکا ہو گیا، روح بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میرے دل کو وسوسوں سے پاک کر دے، ذکر کی لذت دے، ایمان کی مضبوطی عطا کر۔ میں گناہ گار ہوں مگر تیرا در ہی میری امید ہے، یا رب مجھے اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ یوں یہ رات نہ صرف اس کی زندگی بدل گئی، بلکہ اسے یہ سمجھ بھی آ گئی کہ وسوسہ کمزوری نہیں، اللہ کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ تھی قصص النور چینل کی مشہور کہانی۔